الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اعلموا تم جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ غفور رحیم اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والے بھی ہیں رحم کرنے والے بھی. ما علی الرسول نہیں ہے رسول کے ذمے الا البلاغ مگر پہنچا دینا. واللہ یعلم اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتی گھٹیا چیز والطیب اور اچھی چیز. ولو اعجبک اگرچہ تعجب میں ڈالے آپ کو کثرت الخبیث گھٹیا چیز کی کثرت. فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام کو ذکر کیا، حلال چیز کا بھی ذکر کیا، حرام چیز کا بھی ذکر کیا. حج عمرے کا جب ہم احرام باندھ دیتے ہیں تو اس وقت کن چیزوں کا کرنا جائز ہے کن کا نہیں کرنا ان کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اپنے گھر کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے. آج کے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب جو میری بات کو نہیں مانے گا میرے احکام کو نہیں مانے گا میرے احکام سے منہ موڑ لے گا اعلموا ان اللہ شدید العقاب میں اس کو سخت کے سخت سزا دوں گا. وہ یہ بھی جان لے کہ میں اس کو سخت کے ساتھ سزا دوں گا. سخت کتنا سزا ہے جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ڈالیں گے اس کو. اور جہنم کا سزا کتنی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو آگ ہے جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے. ہم اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے اس کی تپش کو نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ کو ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر لگا ہوگا نا تو جہنم کی تپش اتنا ہوگی کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو پسینہ یہاں گھٹنوں تک آئے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ آدھی کمر تک آئے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ یہاں سینے تک آئے گی جائے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اتنا برے اعمال ہوں گے کہ وہ خود پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنا سختی ہوگی کل قیامت والے دن. اور جہنم کی گہرائی کتنے اور گہرائی اتنا ہے جہنم کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک پتھر آپ ڈالو جو بڑا ہو وزنی ہو اس کو پتھر کو جہنم کے اندر ڈالو تو وہ 70 سال کے بعد جا کر وہ آخر تک پہنچے گا. اتنا گہری ہے جہنم اتنا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائے اعلموا ان اللہ شدید العقاب کہ جہنم میں اگر تم جان لو میرے احکام کو نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں سخت سزا دوں گا. وان اللہ غفور رحیم اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا. جو اللہ کی بات مانے گا اپنی کمی کوتاہیاں اللہ کے سامنے پیش کرے گا اپنے گناہوں کی تو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو بخش دے گی. تو اسی وجہ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے آ کے بندہ کھڑا ہو جائے اکڑ کر نہ کھڑا ہو جائے اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹ نہ جائے کہ میں معافی نہیں مانگتا. جو غلطی ہو جائے اللہ کے سامنے آ کے جھک جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والے بھی ہے. بخشش بھی فرما رہے سے بخشش بھی کر دے گی اور رحم بھی کر دے گی. ما علی الرسول الا البلاغ رسول کے ذمہ ہے وہ احکام کو پہنچا دینا. منوانا رسول کے ذمہ نہیں ہے کہ جو بات کی ہے جو حکام کے اس کو منوا کے پھر چلا جائے پھر اپنا کام ختم کرے. نہیں رسول کے ذمہ واضح پہنچا دینا. جو سننے والا ہوگا وہ سن لے گا جو سمجھنے والا ہوگا وہ سمجھ لے گا اللہ کے حکام کو کہ رسول کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا.
کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے کرنے کا، یہ ہے صرف رسول کے کام ذمہ کر دینا. باقی آگے تم مانو یا نہ مانو یہ تمہارے اوپر ہے. مانو گے تو تمہیں اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، نہیں مانو گے تو تم پھر دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتی ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتی ہے، ہر ذرے کو جانتی ہے کہ دلوں کے اندر تم نے کیا رکھا ہوا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. دلوں کے رازوں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتی ہے کہ کیا سوچ رہے ہو، کیا نہیں سوچ رہے، اچھا سوچ رہے ہو، برا سوچ رہے ہو، کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے. پر بے خبر ہو کر نہ رہو کہ ہمیں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم چھپا رہے ہیں اس کو جان رہی ہے. بلکہ ایسے اپنے آپ کو ایسے دنیا کے اندر رہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ہم ظاہر کر کے کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں یا چھپ کر کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننی ہے. ہم نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں جواب دیں گے ہم کیا کر کے آئے تھے، کیا نہیں کرنا تھا. قل لا يستوي الخبيث والطيب. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے کہ اچھی چیز اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے. حلال کے اندر برکت ہی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور حرام کے اندر بے برکتی ہے. حلال اور حرام آپس کے اندر کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث. اگرچہ حرام چیز تمہیں اچھی لگے، تمہیں زیادہ لگے کہ یہ تو زیادہ مال ہے، حرام ہے، زیادہ تمہیں اچھا نظر آ رہا ہو، کبھی وہ حرام ہے، کبھی وہ حلال کے ایک لقمے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. آج کل دیکھ لیں کہ سودی کاروبار کہاں تک پہنچے ہوئے، سود عام ہو گیا ہے دنیا کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود تمہارے ناک سے گزرے گا. ناک سے سانس لیتے ہیں، ناک سے ایسے تو سود گزرے گا. آج دیکھ لیں کہ کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کا تعلق بینک کے ساتھ نہ ہو، اور بینک جتنا بھی ہے سارے کے سارے اس کے اندر سودی نظام ہے. یعنی اس دور کے اندر سود سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگرچہ بری چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو، زیادہ لگ رہی ہو، تب بھی وہ حلال کے ایک لقمے کے برابر نہیں ہو سکتی. فَاتَّقُوا اللَّهَ. ان سب معاملے کے اندر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. یا اولی الالباب. اے عقل والو. جو عقل والے ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اولی الالباب، عقل والے مجھ سے ڈرتے ہیں. آپ نے آج کل انسان اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، عقل والا ہوں. اس کو دیکھ لیں، اگر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، تو واقعتاً وہ عقل والا ہے، سمجھدار ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے حکام کو نہیں مانتا، جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھدار کے عقل مند کے، تو وہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے. لعلکم تفلحون. مجھ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ تمہیں میں کامیاب کر دوں گا، جنت کے اندر داخل کر دوں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.